بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جشن کا منظر تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، آقا اور غلام، بڑے اور چھوٹے، دل اور آنکھیں بچھائے پروانہ وار کھڑے تھے۔ زبان پر استقبالیہ نغمے، شوق بے تاب تھا۔ یا تو مکہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ تھی یا پھر مدینہ نے دل و جگر راہوں میں بچھا رکھے تھے۔ مہاجرین کے لیے لٹے پٹے قافلوں کو اہل مدینہ نے اپنے یہاں جگہ دی، گھر دیا اور باغات دیے، اور سب سے بڑھ کر اتھاہ محبت اور پیار کی سوغات دی۔ اہل مدینہ نے جو ایثار کیا، شاید ہی انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال مل سکے۔ اہل مکہ کی قربانیاں بھی کچھ کم نہ تھی۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، وطن کی فضاؤں کو خیر بات کہا، اعزاء و اقرباء کی محبت قربان کر دی، اور اپنی پوری دنیا سے منہ موڑ کر ایک ایسی منزل کو چل پڑے جہاں اجنبیت سے سابقہ تھا اور مستقبل موہوم تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ترک وطن کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والوں کو انصار کہا۔ مہاجرین کے معنی ہے دین کے لیے ترک وطن کرنے والا، اور انصار کے معنی ہے اہل ایمان کی مدد و نصرت کرنے والا۔ مسلمانوں میں ان دو طبقوں کے سوا کسی تیسرے طبقے کا کوئی تصور نہیں، نہ ذات کا، نہ قبیلے و برادری کا، نہ ملک اور صوبے کا، نہ زبان کا۔ ہجرت کا یہ واقعہ ایک طرف مسلمانوں کی قربانی اور دین کی حفاظت کی اشاعت کے لیے پیغمبر اسلام اور ان کے رفقائے عالی و مقام کے ایثار و فداکاری کی یادگار ہے، اور دوسری طرف آئندہ اسلام کو جو فتوحات اور کامیابیاں حاصل ہوئی ان کا مقدمہ ہے۔ یہ محض مکہ سے مدینہ کی طرف سفر نہیں تھا، بلکہ مغلوبیت سے غلبہ و ظہور کی طرف اور مقہوریت سے طاقت و شوکت کی طرف سفر تھا۔ بظاہر مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی تنگی میں آفاق کی وسعت کو سمو رکھا تھا۔ یہ واقعہ نا امیدیوں میں بھی امید کی کرن سے روشناس کرتا ہے، اور حوصلہ شکن حالات میں امید و حوصلہ کا چراغ جلاتا ہے، اور اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ کیسی کیسی قربانیوں اور جانثاریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو سر بلند کیا، اور کس قدر خون و لہو کے ذریعے حق و صداقت کے اس شجر طوبہ کی آبیاری فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بحیثیت خلیفہ ایک فائل آئی جس میں تاریخ درج تھی، سال درج نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا میں یہ تجویز رکھی، اور غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر واقع ہجرت پر مبنی ہونا چاہیے۔ چنانچہ مہینوں کی ترتیب وہی قائم رہی جو اسلام سے پہلے عربوں میں مروج تھی۔ محرم سے آغاز اور ذوالحج پر اختتام، اور سال کا آغاز واقع ہجرت کے سال سے مانا گیا۔ کیلنڈر بھی کسی قوم کی اپنی شناخت ہوتی ہے، اس سے قوم و ملت کی تاریخ وابستہ ہوتی ہے۔ ہجری کیلنڈر پر غور کیا جائے، اس میں اکثر مہینوں کے نام وہ ہیں جو اسلامی عبادات اور مسلمانوں کی مذہبی روایات کی نشاندہی کرتے ہیں، اور نام ہی سے ان مہینوں سے متعلق عبادات اور واقعات کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے۔ دوسری قوموں کے جو کیلنڈر مروج ہیں وہ بھی ان کے مذہبی افکار اور روایات کا مظہر ہیں۔ یہی حال مہینوں اور ہفتوں کا نام کا ہے۔ مثلا سنڈے اور منڈے کے الفاظ ہی پر غور کیجیے، ان کے معنی ہے سورج کے دن اور چاند کے دن۔ چونکہ اہل یونان کے یہاں ایک دن سورج کی پرستش کے لیے مقرر تھا اور ایک دن چاند کی پرستش کے لیے، اسی لیے مختلف دیوتاؤں کے نام سے دنوں کے نام کو موسوم کیا جاتا تھا۔ کچھ اسی طرح کا معنی مہینوں کے نام کے پیچھے بھی کار فرما ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کیلنڈروں کو قبول نہیں فرمایا جو اس زمانہ میں مروج تھے۔ پس اسلامی کیلنڈر مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس کیلنڈر کو رواج دیں اور آنے والی نسلوں کو اس کے پس منظر اور اس کی دینی و ملی حیثیت سے واقف کروائیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلنڈر کے چلن کو باقی رکھنا اور اس کی ترویج کی سعی کرنا فرض کفایہ یعنی امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہ کیلنڈر ہمیں ہمارا تشخص یاد دلاتا ہے اور ہجرت کے عبرت آمیز اور موعظت انگیز واقعے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔